اب مجبور کیا ہے، ورنہ میں تو جشن پڑھنے لگا تھا. مجھے ممبر پہ آگے انہوں نے کہا ہماری مجبوری بن گئی ہے، ہم سوال کا جواب نہ دیں، بندے بعد میں اعتراض کرتے ہیں. ہم نے جی پوچھا تھا، انہوں نے بتایا ہی نہیں، بتانا چاہتے نہیں تھے یا انہیں جواب آتا نہیں تھا. کوشش یہ کیا کریں پڑھنے والے سے جو ذاتی سوال کرنا ہو اس سے جشن سے مجلس سے پہلے پوچھیں یا بعد میں پوچھیں، کیونکہ یہ آپ کے انفرادی سوال ہوتے ہیں. پڑھنے والے کا وہ پورا ایک ٹاپک خراب ہو جاتا ہے. خیر اب انہوں نے پوچھ لیا ہے، اب میں اللہ کی وضاحت کر ہی دیتا ہوں کہ اللہ کہتے کسے ہیں. ہم نہ مقصر ہیں، ہم نہ نصیری ہیں. ہم نہ اللہ کو دو مانتے ہیں، نہ ہم علی کو اپنے جیسا مانتے ہیں. اب میں خالصتاً شیعہ عقیدہ پڑھوں گا، خالصتاً شیعہ عقیدہ جس پہ شیعت کو ہونا چاہیے. وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے. وہ یہاں آتا وہ نہ رہتا، ہم وہاں چلے جاتے. اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا. ہم وہاں چلے جاتے، ہم نہ رہتے. اس نے ہدایت پہنچانی تھی، ہم نے ہدایت لینی تھی. اس نے درمیان میں رکھ دیا 14 کو. اللہ بندے 14، خالق مخلوق 14 ہیں. یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں. اب صرف سنتے آنا، صرف سنتے آنا. ہے یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں. یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اگلی سطر پڑھ دوں، عقیدے برداشت کریں گے. جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے، جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے لگے. اب بھی سمجھ میں نہیں ہے، اور آسان کر دیتا ہوں. یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. یہ 14 وہ صاف اور شفاف آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. اب کوئی بندہ پریشان ہو کے مجھ سے پوچھے کہ اللہ کو ضرورت کیا تھی؟ شکلوں سے پہچان کروانے کی اسے ضرورت نہیں تھی. ہم جاہل تھے. ہم پہلے دن بچے کو اسکول بھجا کے آتے ہیں، استاد پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے، پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار. جس بندے کا توجہ، پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے. اب استاد سے پوچھ پڑھایا الف ہے دکھایا انار کیوں؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے، انار پہچان ہے، اللہ ذات ہے، 14 پہچان. بسم اللہ سرکار ممبر پہ لانا چاہتے ہیں. نہیں سرکار، جو کائنات میں رزق تقسیم کرتے ہیں انہوں نے آپ کا رزق بھیجا ہے. اب میں کوشش کروں گا کہ اس کے میلڈ ہونے سے پہلے میں جشن ختم کر دوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس نیاز کو تناول بھی فرما سکیں. یہ عرش کے کھانے ہیں جو ہم فرش پہ بیٹھ کے کھائیں. ہاں یا علی، چوما کرو اس کلیم کو، کیونکہ اسے نسبت حسین سے ہو جاتی ہے. یہ گھر میں پڑا ہو تو میز ہے، حسین کے گھر میں پڑا ہو تو ممبر ہے. کیونکہ ان سے جو چیز نسبت پا جاتی ہے وہ نامور ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم نے پیر انہیں بنایا ہے جو کسی کے پہلو میں لیٹ کے مشہور نہیں ہوئے. جو جوان بول سکتا وہ تو بولے نا. جس کا کلیجہ اجازت دیتا ہے، جس کا ہاتھ اڑ جاتا ہے، جس کا جسم ساتھ ہے، جس کو سمجھ آئی ہے، وہ بندہ تو بولے گا. ہم نے مرشد انہیں نہیں بنایا جن کی قبروں کا ایڈریس یہ ہے کہ ان کے پہلو میں، ان کے پہلو میں، ان کے پہلو میں. اب میں دیکھوں گا کون بندہ نہیں بولے گا. بلکہ ہم نے مرشد انہیں بنایا ہے، یہ جہاں جاتے ہیں وہ جگہ نامور کر دیتے ہیں. یہ مکے میں آتے ہیں مکرمہ کر دیتے ہیں، یہ مدینے جاتے ہیں منورہ کر دیتے ہیں، یہ نجف آتے ہیں اشرف کر دیتے ہیں، یہ کربلا پہنچے معلی کر دیتے ہیں، یہ کاظمین جائیں شریفین کر دیتے ہیں، یہ سامرائیں مقدس کر دیتے ہیں، یہ مشہد میں جائے تو مقدس کر دیتے ہیں. بلکہ ان کے پہلو میں اگر کوئی نام پر لیٹ جائے یہ اسے بھی گمنام کر دیتے ہیں. بندے جشن میں چپ ہو کے بیٹھ گئے. نجف میں علی کے ایک طرف آدم ہے، دوسری طرف نوح ہے. نجف جا کے کوئی بندہ نہیں پوچھتا کہ آدم کی قبر کہاں ہے، نوح کی قبر کہاں ہے. ہر کوئی پوچھتا ہے علی کہاں. یہ جہاں جائیں
وہ جگہ نامور، فقیر سید حسین کا بیٹا تمہارے جنگلوں میں بھی آ جائے، بادشاہ سخی دیدارن جنگل میں آئے، جنگل آباد ہو گیا، تمہارا پورا پہاڑ کھاتا ہے اس فقیر کے صدقے سے۔ یہاں رزق نہ ہوتا، یہ امام حسین کے بھیجے ہوئے فرد ہیں جو حسین نے مختلف چوکیوں پہ لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ کمال الدین و تمام نعمہ شیخ صدوق، التوحید شیخ صدوق، المانی الاخبار، اس کے علاوہ جتنی کتابیں چاہو گے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا لفظ اللہ کیا ہے، اسم اللہ کے معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا جو اللہ کا الف ہے یہ انعام کا ہے، انعمت علی، یہ نعمتوں کا ہے۔ اللہ میں الف انعام کا ہے، اگلا لام لازم کا ہے، اگلا لام ہماری ولایت کا ہے، جو گول ہے یہ اس کی ہوئیت کا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے اس اسم میں بتائے کہ اس نے انعام کر دیا تم پہ ولایت کو بھیج کے، اور لازم کر دیا ہے تمہیں اپنی ہوئیت کے ساتھ۔ اب علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا ہے۔ چلے میں بات آسان کر دیتا ہوں، چلیں کوئی مولوی مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس سال حج نہیں پڑھا اور عمرہ پڑھنے کے بعد حسین احرام توڑ کے مکہ سے کربلا چلے گئے، اس سال جن حاجیوں نے حج پڑھا کیا ان کا حج ہوا؟ قرآن کی حاشیے پہ کوئی مولوی مجھ کے لکھے، ہر ایک تاریخ نویس نے لکھا ان کا حج نہیں ہوا، تو میں حسین کا ماتمی ہو کے سادات کا نوکر ہو کے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا ان کا حج کیوں نہیں ہوا؟ کعبہ تھا حج کیوں نہیں تھا؟ صفا ہے حج کیوں نہیں ہے؟ مروہ ہے حج کیوں نہیں ہے؟ آب زمزم ہے، صحیح ہے، مقام ابراہیم ہے، سب کچھ ہے، تو حج کیوں نہیں ہوا؟ کہہ رہے جی وہ حج اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اس حج سے حسین چلے گئے تھے، اس حج سے حسین چلے گئے تھے، اس حج سے حسین چلے گئے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا اتنے بھرے مجمع میں کوئی ہاتھ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، لیکن ممبر پہ جو بادشاہ ہے اس کے ہاتھ کا سایہ ہے میری خطابت کے سر پہ، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعا لینے کے لیے جملہ پڑھنے لگا۔ اس کا مطلب مولوی اندر سے مان گیا ہے کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے، جس عبادت سے حسین نکل جائے، پیچھے سوائے یزیدیت کے کچھ نہیں رہتا۔ اب مجھے بول کے بتا، جہاں سے بیٹا چلا جائے وہاں عبادت نہیں ہوتی، تو جہاں سے باپ چلا جائے اجازت ہے تو شہزادے کے نوکر بیٹھے ہو، تمہیں شہزادہ علی اکبر سناؤں ایک علیحدہ رنگ سے، تمہیں اکبر سناؤں ایک علیحدہ طریقے سے، تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ اکبر کس قدر کا مالک ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے فضائل نکالے شیعوں نے، تو ممبر پہ یہ کہہ دیا ہم شکل پیغمبر، یہی ہے نا، رسول کے ساتھ شکل ملتی تھی شہزادے کی، ہم شکل پیغمبر تھا۔ دوسرا فضائل کیا نکالا؟ خوبصورت تھا، حسن کا لازوال بادشاہ تھا۔ یہ سارے میرے شہزادہ علی اکبر کے جسم کی فضیلتیں ہیں، حقیقت کیا ہے؟ یہ تو ہم نے علی اکبر کا حسن دیکھا، آنکھیں دیکھی، شکل دیکھی،
آئیے ایک ہلکی سی کوشش کریں ایک فقیر کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ حقیقت علی اکبر کیا ہے. ایک چیز میں بادشاہ کی موجودگی میں کہوں، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہے عطا. علم ملتا ہے کتابوں سے، عطا نصیب ہوتی ہے جھکنے سے. عطا کا تعلق کتاب سے نہیں ہوتا. کہیں بھی تم جھکنا شروع کر دو گے یہ نوازنا شروع کر دیں گے. علم الہام بن کے ذہنوں میں اترنا شروع ہو جائے گا. امام حسین علیہ السلام، کتنا خوبصورت موڑ پڑھوں گا میں شہزادہ علی اکبر پڑھتے ہوئے. حسین مدینہ سے چلے 28 سے مکہ آ گئے. مکہ میں آ کے امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑ دیے. حسین مکہ سے چلے گئے. میں نے جو کتابیں پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ 4 مہینے تک حسین مکہ بیٹھے رہے. میں نے فوراً سوچا کہ 4 مہینے تک آخر حسین کیوں بیٹھے، جب حسین نے حج پڑھنا ہی نہیں تھا. میں گھر سے چلوں اور مجھے پتا چلے کہ پنڈ دادن خان میرے پہنچنے سے پہلے جشن ختم ہو جائے گا تو میں سفر نہیں کروں گا. جہاں مجھے پتا چلے جائے گا کہ جشن ختم ہو گیا میں وہیں سے واپس ہو جاؤں گا. یہاں آ کے میں جگہ دے کے واپس نہیں جاؤں گا. میرے جیسا جاہل بندہ سفر تب کرتا ہے جب مقصد ہو. حسین مدینہ سے چلے جب مکہ آئے. جب حسین مدینہ سے چلے حسین تب بھی جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا. اب بادشاہ جب میں نے تاریخ سے پوچھا تو تاریخ نے مجھے 2 جواب دیے. میں دونوں سے متفق نہیں ہوں. میں وہ دونوں جواب اپنے مجمع کو سنا دیتا ہوں. ایک بندہ بھی متفق ہو وہ اٹھ جائے مجمع سے اور مجھے کہے کہ نہیں میں متفق ہوں اور میں دلیل دیتا ہوں. پہلی دلیل تاریخ نے کیا دی؟ حسین علیہ السلام نے مکہ اس لیے چھوڑا کہ چند حاجی احرام کے نیچے تلواریں چھپا کے آ گئے اور امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا. چھپی تلواریں دے کے حسین چلے گئے. کربلا میں ننگی تلواریں تھی، حسین وہاں کیوں اترے؟ دلیل تھی. دوسری دلیل ہمیں منبر حسین سے سنائی گئی کہ حسین اس لیے گئے کہ کہیں حرمت کعبہ پامال نہ ہو جائے. حرمت کعبہ تو اسی وقت پامال ہو گئی جب حسین چلے گئے. بھئی جس گھر سے مالک ہی چلا جائے پیچھے اس گھر میں کیا رہ جاتا ہے؟ آؤ اگر اب عرفان لینے کے لیے آئے ہو تو آؤ، جو کچھ مجھے سادات کے قدموں میں بیٹھ کے ملا ہے اسی عرفان کی بھیک میں تمہیں عطا کروں لفظوں کی صورت میں. حسین مدینہ سے مکہ آئے. مکہ حسین بیٹھے رہے. حسین انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوگ حج کے لیے آئیں تاکہ میں بتاؤں کہ حسین کسے کہتے ہیں. لوگ حج کے لیے آئیں اور میں بتاؤں حسین کسے کہتے ہیں. چلے میں اگلا ایک اور جملہ بھی کہہ دیتا ہوں. تو مجلسوں میں ممبر کے بعد اور مجمع میں اکثر یہ نعرہ سنا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا. آؤ میں تمہیں اس نعرے کی ابتدا سناؤں. یہ نعرہ کب شروع ہوا تھا؟ جب مکہ میں لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے اور حسین اپنی نانی خدیجہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. حسین اپنے لشکر کے ساتھ کعبہ کے قریب چلنا شروع ہوئے. جب حسین حدود حرم میں داخل ہوئے تو اس دور کے مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. یا حسین کے ایک نوکر نے آ کے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. نام اس کا یحییٰ بن زید تھا. اس نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا یہ تجھے چھوڑ کے اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ تجھے چھوڑ کے اللہ کو بلا رہے ہیں، یہ اللہ کو آوازیں دے رہے ہیں. کیا اللہ ان سے بولے گا؟ کیا اللہ ان کو جواب دے گا؟ کیا اللہ ان کی عبادت کو قبول کرے گا؟ حسین نے اپنے اس نوکر یحییٰ کے کان پہ ہاتھ پھیرا. حسین نے کہا اب اگر تو سننا چاہتا ہے سن. حسین نے منہ آسمان کی طرف رکھا، لبیک اللہم لبیک. عرض سے آواز ہے لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین لبیک. فرمایا جو اللہ کو بلائے وہ اور ہوتے ہیں اور جنہیں اللہ لبیک کہے وہ اور ہوتے ہیں. حسین کعبے کے قریب آ گئے. حسین نے کعبے کا چکر لگانا شروع کیا. حسین پہلا طواف کیا. حسین نے دوسرا طواف کیا. دوسرے طواف میں حسین نے عباس ابن علی کو بلایا. عباس حسین کے دائیں کاندھے کے قریب آئے. حسین نے کہا عباس میں لشکر کو بتا دے کہ اگلا طواف ہم عمرے کی نیت کا کریں گے، یہی ہم اپنے احراموں کو توڑیں گے اور ہم حدود حرم سے چلے جائیں گے. عباس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ مولا حج کیوں نہیں پڑھنا، مولا ہم بیٹھے رہے حج کیوں نہیں کرنا، کیونکہ عباس جانتا تھا کہ کعبے کے چکر
چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں۔ سخی عباس نے حسین کے نوکروں کو حسین کا پیغام پہنچا دیا، بڑی جلدی میں ختم کرنا چاہا، ادھر حسین کے نوکروں تک پیغام پہنچا، حسین گھوڑے کی زین پہ آئے، حسین گھوڑے کی زین پہ چلنا شروع ہوئے، یا حاجی حج کے لباس میں حسین کے پیچھے آئے، حسین آپ کہاں جا رہے ہیں، حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ طریق کہتی حسین نے اپنے گھوڑے کو وہاں آ کے روکا جہاں غدیر پہ نبی نے پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ حسین گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے، حسین نے کہا وہ اللہ کا گھر ہے، تم میرے پیچھے آ گئے ہو، تم تو حج پڑھنے آئے تھے، اب حج کیوں نہیں پڑھے؟ انہوں نے کہا حسین تو کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں، میں دین کی خاطر جا رہا ہوں، رکھ مولوی کے سر پہ قرآن۔ حسین تو دین لے کے چلے گئے، پیچھے حج میں کیا رہ گیا؟ پہلی منزل شہزادہ علی اکبر پڑھنے کے لیے پہلی منزل تم نے جتنا میں چاہتا تھا اتنی محبت سے تم نے عبور کر لی۔ اگلی منزل پہ وہ بندے پہنچیں گے جو اس منزل میں میرے ساتھ چلے گئے۔ اس کا مطلب کہ حسین اللہ کے گھر میں ارادہ حج کا نہیں لے کے آئے تھے، حسین اللہ کے گھر میں آئے اور توحید کو لے کے چل پڑے۔ آؤ میں تمہیں حسین کا لشکر سناؤں۔ مدینے سے رسول لے کے چلے، مکے سے توحید لے کے چلے، اب مکے میں صرف گھر ہے، توحید کربلا میں ہے۔ نہیں، کچھ بندوں نے رائتی ہاتھ اٹھا لی اور کچھ بندوں کو سمجھ نہیں آئی، جنہیں سمجھ نہیں آئی میں عرش سے وزنی دلیل دینے لگا ہوں۔ مکے میں صرف گھر ہے، توحید کربلا میں رہتی ہے۔ اگر توحید کربلا میں نہ ہوتی، حسین کی قبر کی زواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتے۔ حسین توحید کو لے کے کربلا آ گئے۔ اب توحید مکے میں نہیں، مکہ میں صرف گھر ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ توحید کربلا میں، مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا کربلا چلے جانا۔ حسین کی زری پہ سامنے لکھا ہوا ہے زیارت الحسین زیارت اللہ۔ حسین کی زیارت نہیں، اللہ کی زیارت ہے۔ وہاں صرف گھر ہے، توحید کربلا میں ہے۔ اس نے گھر دیکھنے کے لیے صرف امیر بلائے ہیں، 4 بندے رہ جانا مجھے پھر بھی منظور ہے، رہنا عقیدے والے۔ اس نے گھر دیکھنے کے لیے صرف امیر بلائے۔ اس نے قرآن میں کہا مستطیع ہو تو آنا، استطاعت ہے تو آنا۔ اس نے گھر بلائی امیر، کیونکہ گھر دیکھنے کا شوق ہی امیروں کو ہوتا ہے۔ چلے اگلی صدر میں معاذ میرے ساتھ بول لینا۔ اس نے کہا تم امیر ہو تو تم میرے گھر آنا، بیٹی بھی آنے والی ہے نہ آنا، مقروض ہو نہ آنا، مزدور ہو نہ آنا، کسی کے پیسے دینے ہیں نہ آنا، استطاعت رکھتے ہو تو زندگی میں ایک بار میرے گھر آ جانا، نہ تجھے اپنا گھر دکھاؤں گا۔ حسین نے کربلا میں جا کے ایسی نگری سجائی، حسین نے کربلا میں آواز دی، حسین نے کہا میں کرم کا بادشاہ ہوں، وہاں امیر چاہتے ہیں۔ حسین اعلان کرتا تم غریب ہو، قرضہ لے کے کربلا واپس میں حسین کروں گا۔ جو ہاتھ اٹھائی اسی سال حسین کی زری پہ ہو، تم کربلا ہو۔ تمہیں سنایا ہی نہیں کسی نے کہ کربلا کی زیارت کی فضیلت کیا ہے۔ خدا نے مکے کے لیے کہا، خدا نے کہا مکے آؤ میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ حسین کے کرم نے انگڑائی لی، حسین نے کہا تو کربلا میں تیرے اگلے بھی معاف کروں گا۔ ہاں تو وہی زری پہ جائے گا نا جو تائید کے لیے اٹھے گا۔ ایک بندے نے آ کے میرے معصوم مولا سے پوچھا تھا مولا یہ حدیث ہے کہ کربلا جاؤ تو گناہ معاف ہو جاتے، کربلا جاؤ تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کی موجودگی میں پنڈ دادن خان میں تاریخ نہیں، عرش تمہاری گود میں رکھنے لگا ہوں۔ اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے کربلا جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام نے کہا تو نے بالکل غلط سنا ہے، کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کربلا جانے سے نہیں، کربلا سوچنے سے۔ تو نے گھر بیٹھ کے سوچا کہ میں کربلا جاؤں گا، ادھر تو نے سوچا، اللہ نے فرشتوں سے کہا اٹھاؤ نامہ اعمال، اب اس کے گناہ مٹا دو۔ اب اس نے کربلا جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس نے کہا مولا ہر عبادت کرنے کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں، کربلا جانے سے پہلے
کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حسین کی ذرّی کو سوائے معصوم کے کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ حسین کی ذرّی کو چھونے کے لیے معصوم ہونا۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ یا علی ملک شہباز ذاکر، بہترین ذاکر، قصیدہ خان ذاکر، اور میرے بھائی جناب منتظر مہندی جن کا انتظار تھا وہ شاہکار آ گئے۔ نتیجہ دے سکتا ہوں، جو محنت کیا نتیجہ سنا سکتا ہوں۔ توحید کہاں؟ کربلا میں۔ گناہوں کی معافی کہاں؟ کربلا میں۔ 1.25 لاکھ نبی کہاں؟ کربلا میں۔ مکہ مکرمہ ہے معلیٰ نہیں، مدینہ منورہ ہے معلیٰ نہیں، نجف اشرف ہے معلیٰ نہیں، ایک عرش معلیٰ، ایک کربلا معلیٰ۔ میں نے محنت کی ہے، میں نے اس سوال کا جواب اور آج کا جشن اکٹھا کر دیا ہے۔ ایک عرش معلیٰ، ایک کربلا معلیٰ۔ معلیٰ کہتے اسے ہیں جہاں اللہ ہو، جہاں اللہ آتا جاتا نہیں، جہاں اللہ رہتا ہو۔ توحید کربلا میں ہے، اسی لیے اتنے سے شہر میں 3.5 کروڑ بندہ آتا ہے۔ اللہ تمہیں کربلا میں 3.5، 4، 6، 8 کروڑ بندہ اکٹھا کر کے بتاتا ہے کہ تمہیں قیامت کے رش میں ڈر نہ لگے، تمہیں محشر سے خوف نہ آئے، تم گھبرا نہ جاؤ۔ آخری سطر جشن ختم، ممبر اپنے بھائی کے حوالے۔ یہ تھی حسین کے بیٹے علی اکبر کی عزت۔ حسین نے اس کربلا میں اللہ بلایا، حسین نے اس کربلا میں 1.25 لاکھ نبی بلائے، حسین نے اس مٹی کو کھا کے شفا کیا، حسین نے وہاں آنے والے کو 70,000 حج سے افضل کیا، حسین نے گناہوں کی معافی کی، اور حسین نے پھر پوری کربلا اکبر کے نام لکھ دی۔ حسین نے کربلا اکبر کے نام لکھی، حسین نے اکبر کے نام لکھ کے بتا دیا اب اللہ راضی کرنے سے پہلے تمہیں اکبر راضی کرنا پڑے گا، گناہ معاف کرنے سے پہلے تمہیں اکبر راضی کرنا پڑے گا۔ ادھر حسین نے کربلا اکبر کے نام کی آواز خدائی، حسین تو نے